اچھا جب میں ملا کا نام لیتا ہوں اللہ جانے کچھ چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں اللہ جانے شبیر علی وارثی کی ملاؤں سے کون سی پشتینی دشمنی ہے. میری جان میری ملاؤں سے کوئی جنگ نہیں ہے. ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں. ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں صاحبان ارباب کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں. ہماری لڑائی وائرل کی گئی ہے 13 سال پرانی کلپ، جس کا جواب میں نے تقریباً 10 سال پہلے دے دیا تھا. میں کوئی ضدی خطیب نہیں ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں معصوم ہوں. ہم سے بھی سبقت لسانی ہوتی ہے، سہو لسانی ہوتی ہے. معاف کرنا سیکھو جیسے حسین نے حر کو معاف کیا تھا. 14 سال پرانی تقریر کا 50 سیکنڈ کا کلپ نکال کر وائرل کیا جا رہا ہے. تیرے باپ میں ہمت ہے تو شبیر وارثی کی آج کی تقریر وائرل کر کے دیکھا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب. شہن شاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ ید اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ کلمت اللہ باب اللہ فضل اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قابہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات باواز بلند. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم،
وہ برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدا یعنی دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے اور جس تنظیم نے جن نوجوانوں نے اس خمسہ مجالس کو منعقد کیا ہے اور مسلسل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، پروردگار عالم ان سبوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سبوں کی حاضری کو بارگاہ سید الشہداء میں قبول فرمائے۔ مالک جو پریشان ہیں ان میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہے ان کے مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار سبوں کو حج و عمرہ و زیارات سے مشرف فرما۔ میرے مالک جو کربلا معلیٰ کے زیارت کے متمنی ہیں سبوں کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگار مظلومین کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ایران کو دشمنان اسلام پر فتح عطا فرما، امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نیست و نابود کر دے، جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے سب مل کر۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لکھنؤ کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ مجھے غالباً کافی عرصے پہلے بھی ان مجالس کے لیے دعوت دی گئی تھی، مگر کسی سبب سے مصروفیت کی وجہ سے میں یہاں کی نوکری حاصل نہ کر سکا، اور اس سال بتصدق سیدہ عالمیان شہزادی بنت رسول اللہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ لکھنؤ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، ہاں اس علاقے میں یا اس بستی میں یوں کہہ لوں کہ یہ میری پہلی مرتبہ مجلس کے حوالے سے حاضری ہے، ورنہ آپ کی دعا سے میں تقریباً 8 سالوں سے عزاخانہ آصفی میں امام بارگاہ، بڑے امام بارگاہ میں مسلسل عشرہ مجالس پڑھ رہا ہوں۔ پچھلے سال تک پڑھتا رہا، اس سال مجھے کہیں اور کا وعدہ تھا، مجھے جانا تھا، اور سبطین آباد کے بھی عشرے سے میں نے امام بارگاہ عالیہ سبطین آباد سے بھی کئی سال عشرہ مجالس سے خطاب کیا ہے۔ بڑے امام باڑے میں تو تقریباً 7 سال میں نے عشرہ مجالس سے خطاب کیا ہے، لہٰذا اس مجمع کو بتانا ضروری نہیں ہے، لکھنؤ میرا مزاج جانتا ہے۔ دیکھیے، میں قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہے، میں لاکھوں کے بیچ بھی پڑھنے کا عادی ہوں، ہزاروں کے بھی بیچ پڑھ سکتا ہوں، 100 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی پڑھ سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مجمع کی پرواہ نہیں ہے، مجمع کی فکر وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ توجہ، آپ لوگ ذرا میرے سامنے ذرا سمٹ آئیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے سب ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو عزاداروں کے درمیان یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ 2 حضرات ذرا پیچھے بیٹھے ہیں، میرے قریب آ جائیں تاکہ باضابطہ مہذب انداز میں اس مجلس کا آغاز ہو سکے۔ میرے جو برادران، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ ذرا قریب تشریف لے آئیں تاکہ باضابطہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا اپنا بھی ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔
ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ماشاءاللہ۔ تو بس یہ لگنا چاہیے کہ میرے سامنے کربلائی مجمع بیٹھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا بھی مزاج ہے لکھنؤ والوں، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، بس بولتے رہیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ کربلائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے اس خمسہ مجالس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزوں کو نازل کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے نور کو اتارا ہے اور کتاب مبین روشن کتاب کو نازل کیا ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے مسلمانوں کہ کتاب کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے، مگر آج بھی مسلمانوں میں کچھ فرقے، کچھ جماعتیں، کچھ افراد ایسے موجود ہیں جو ایک نعرہ لگاتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ دیکھو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ مراجع کی ضرورت، نہ محدثین کی ضرورت، نہ متکلمین کی ضرورت، نہ مجتہدین کی ضرورت، صرف کتاب پڑھو، کتاب کافی ہے۔ اب میرے سامنے یہ لکھنؤ کا بالیدہ ذہن مجمع بیٹھا ہے، اگر میں اس مجمع سے پوچھوں گا کہ بھائی ملا یہ نعرہ لگا رہا ہے کتاب کافی، آپ مجھے بتائیں کہ کتاب ہے کس کی؟ توجہ، تو ہر مسلمان مجھے جواب دے گا کہ مولانا کتاب اللہ کی ہے۔ میں نے کہا قرآن کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے۔ توریت کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ زبور کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے سامنے کرتے ہو؟ اللہ کے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ سورج کو روشنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آسمانوں کو بلندی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہواؤں کو آوارگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ اللہ نے۔ نوح کو جلال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ رسولوں کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ قانون کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ شریعت کس نے اتاری؟ اللہ نے۔ دین کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ نبی اللہ کے، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، حکم اللہ کا، احکام اللہ کے، قانون اللہ کا، دین اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ ماشاءاللہ یہ مجمع بیدار ہو چکا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ اچھا جب میں ملا کا نام لیتا ہوں اللہ جانے کچھ چہرے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں اللہ جانے شبیر علی وارسی کی ملاؤں سے کون سی پشتینی دشمنی ہے۔ میری جان میری ملاؤں سے کوئی جنگ نہیں ہے، ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں صاحبان ارباب کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔
ہماری لڑائی ملاؤں سے نہیں، ہماری جنگ ان کٹ ملاؤں سے ہے جو ملت کو غلط فکر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا پروردگار 2% کا ملا کہتا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کتاب سے پہلے میں نے نور کو بھیجا۔ توجہ، اور اللہ خود نور ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ بھائی قرآن میں یہ آج ڈسکس ہوتا ہے نا اللہ کیا ہے، جو بہت اللہ 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 کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ اللہ کیا ہے۔ بھائی جب زمانے والوں سے پوچھا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی ڈیفینیشن پیش کرتا ہے۔ فلسفی سے پوچھا گیا اللہ کیا ہے، اس نے اپنی تعریف پیش کی۔ سائنسدانوں سے پوچھا گیا اللہ کیا ہے، اس نے اپنی تعریف پیش کی۔ عالموں سے پوچھا گیا اللہ کیا ہے، اس نے اپنی تعریف پیش کی۔ شاعروں سے پوچھا گیا اللہ کیا ہے، اس نے اپنی تعریف پیش کی۔ میں نے کہا میں کسی سے نہیں، اللہ سے ہی پوچھوں گا اللہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ہی پوچھتے ہیں اللہ تو کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ توجہ، ہمارا یہ عنوان گفتگو ہے نور اور کتاب، اب 5 روز اسی پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کہہ رہا میں خود نور ہوں۔ اچھا مالک، جب تو نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو یہ نور ازل سے کہاں تھا؟ کہاں تھا یہ نور؟ اب پڑھو حدیث قدسی۔ جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تب تو گفتگو ہونا ڈسپلن وے میں۔ توجہ، اللہ تھا کہاں؟ وہ نور تھا کہاں؟ تو اب اللہ خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حالانکہ مخفیہ کے اگر آپ لغوی معنی نکالیں تو چھپا ہوا نہیں نکلے گا، معنی نکلیں گے چھپایا ہوا۔ نہیں پہنچا لکھنؤ کا مجمع؟ چلو ہم اسی ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فحببت، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں۔ اللہ کہہ رہا میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کرواؤں، تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کہہ رہا فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ ہائے ہائے، یہ اردو تھا بھائی، میں اردو پڑھنے کا عادی ہوں، یہ لکھنؤ کا مجمع ہے۔ اللہ کہہ رہا فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر سے جملہ جو اب تک نہیں بولے وہ بھی بولیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا میں نے خلق کو خلق کیا۔ اور آسان کر دوں جوانوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، فخلقت الخلق، خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا۔ آؤ زمانے والوں، علی والوں سے پوچھو محمد کیا ہے؟ ہائے ہائے، ہم بتائیں گے۔ اللہ کہہ رہا خلقت الخلق، میرا محمد ہے خلق۔ خلق کیا ہے؟ خلق ہے درمیان کی شے، میری طرف مجھ سے جڑ جائیں۔ خلق ہے بیچ کی چیز، درمیان کی شے۔ کیا مطلب؟ بھئی یہ لکھنؤ ہے، شعراء کا شہر ہے، شہر ادب ہے، شہر ادا ہے، یہاں سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس فرش ادا پر بھی کئی شاعر بیٹھے ہوں۔ شاعری میں جو لوگ بحر میں شاعری کرتے ہیں، 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں شاعری میں، بحر کی شاعری میں جو تختی پر ہوتی ہے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کیا؟ فعل، فاعل، مفعول۔ نہیں سمجھے؟ یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز۔ کیا مطلب؟ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا
تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچے، سب نہیں پہنچے. اچھا اگر پہنچ جاتے تو میں بنگال سے لکھنؤ کس لیے آتا؟ چلو میرے ساتھ رویش ادراک میں آسان کر دوں. درمیانی شے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہا میرا محمد خلق ہے درمیان کی شے. کیا ہے درمیان کی شے؟ میرے ساتھ جوڑنا. بھئی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا سجدہ. ایک جملہ یاد رکھنا، وہ حسینی ہی نہیں جو بے نمازی ہو. ہاں، اس کو حق نہیں ہے کہ خود کو حسینی کہے جو بے نمازی ہو. بے نمازی کا حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. توجہ، ہم سب کرتے ہیں سجدہ. بولو نہ کرتے ہیں نا. 5 وقت نہ صحیح جمعہ میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں، تاکہ محلے والے دیکھ لے. کرتے ہیں نا، سب کے سب کرتے ہیں سجدہ. تو بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، ہم ہوئے ساجد. جو سجدہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ساجد. تو ہم سب نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. تو وہ کون ہے؟ مسجود. نہیں پہنچے. بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہے مسجود. اب درمیان میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ چلو اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، اور آسان کر دوں. درمیان کی شے کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو وہ کون ہے؟ معبود. اور درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دو گے تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا. ارے نہیں پہنچا لکھنؤ. ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ہے مسجود. اب بیچ میں ہے سجدہ. اگر سجدے کو ہی ہٹا دو گے تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہے معبود. درمیان میں ہے عبادت. اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق، درمیان کی شے. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دیا تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا نہ خالق. پیچھے والوں تک بات پہنچ رہی ہے نا، تو تم بھی بولنا تاکہ مجھے احساس ہو. مجھے لگنا چاہیے کہ میری تقریر مردوں کے بیچ ہو رہی ہے، مردوں کے بیچ نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد والے. ماشاءاللہ. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا. کاہے کے لیے پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتا لکھنؤ والو، 2 ٹکے کا منحوس ملا کیسے کہتا ہے محمد ہم جیسے تھے. ہے اپنی خلقت تو دیکھ منحوس. اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. دنیا کا ہر مولوی مفتی کوئی ہو پیدا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. محمد خلق ہوئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے. ہائے ہائے ہائے، جملے میں پہنچا رہا ہوں. توجہ. اور میرے نبی سے جب خود پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟
اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ یعنی جب کچھ نہ تھا میرے نبی کا نور تھا۔ آؤ علی والوں سے سنو نبی نبی کیسے کرتے ہیں۔ ہم سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی والوں کو نبی نبی کرنا نہیں آتا۔ ارے میری جان، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم جیسے بے غیرتوں کو نبی نبی کرنے کا شعور آ جائے۔ ہم علی علی کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جس نبی کا علی ایسا، اللہ جانے اس علی کا نبی کیسا ہے۔ توجہ، سب مل کر سب مل کر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، کل سے میرے مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ ذرا باکس اور اسپیکرز وغیرہ بڑھا دینا میری جان، ہاں اس لیے کہ جیسا شکار ہو ویسا شکاری چاہیے۔ ہاں اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں جیسا اسپیکر ہو ویسا ہی اسپیکر لگانا۔ توجہ، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا، کس شے کو پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے لکھنؤ والوں؟ ہم سے سنو علی والوں سے، نبی نبی کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، سورج نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، روشنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، چاند نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، پستی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، تاروں میں چمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، پھولوں میں مہک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، جنت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، عرش نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، فرش نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، کہکشاں نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، درختاں نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، پہاڑیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، سمندر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، روانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، ہوائیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، آوارگی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، طغیانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، آدم نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، موسیٰ نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، عیسیٰ نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، فرشتے نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، حوریں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، غلمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، سلسبیل نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، طوبہ نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، کتابیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، حروف نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، الفاظ نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا۔ پریشان ہو کے ملا نے کہا تو پھر کیا تھا، کیا تھا، کیا تھا؟ میں نے کہا سن، جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ سب مل کر جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، ایک اکیلا اللہ تھا،
مگر اسے پکارنے والا کوئی نہ تھا. ارے نہیں پہنچا مجمع. پکارنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی پکارنے والا موجود ہو. اللہ اکیلا ہے. اپنے نور سے نور محمد کو پیدا کیا. نور محمد نے شکر کا سجدہ کیا, اللہ کو پکارا. میرے محمد نے اللہ کو کہا پروردگار تو میرا خالق بھی ہے, تو میرا مالک بھی ہے, تو میرا رازق بھی ہے, تو میرا رزاق بھی ہے, تو خلاق بھی ہے, تو ذوالجلال والاکرام بھی ہے, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, تو کریم بھی ہے. توجہ. میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کو ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے ادا کیا جاتا ہے. میرا نبی نہیں تھا, اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا, میرے نبی نے اس کے ناموں کو پیدا کر دیا. نعرہ حیدری. نہیں پہنچا سارا مجمع, نہیں پہنچا, نہیں پہنچے تم. دو بیٹا. اللہ ہر شے کا خالق ہے, ہر شے کو اس نے پیدا کیا, مگر اس کے ناموں کو محمد نے پیدا کیا. اس لیے کہ نام کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی پکارنے والا موجود ہو. جب اللہ اکیلا تھا تو کوئی پکارنے والا بھی نہ تھا. جب محمد کو وجود دیا تو ایک پکارنے والا آ گیا. توجہ. اب میرا نبی کہہ رہا ہے بھئی آپ آمادہ ہیں پڑھوں یا چھوڑوں؟ ہاں لکھنؤ میرے ساتھ بولتے رہنا, میں سناٹے میں پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں. ہاں بڑی محنتوں سے آتا ہوں. میں فرشتوں کو سنانے لکھنؤ نہیں آیا ہوں. فرشتہ مجھ سے بہتر جانتا ہے علی کا مقام کیا ہے. ہاں میں تو تمہیں سنانے آیا ہوں, بولتے رہنا. توجہ. میرے نبی نے فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب انصاف سے بتانا, کوئی شیعہ سنی کی بحث نہیں. مسلمانوں سے سوال ہے میرا کہ مسلمانوں, ہم مسلمانوں کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے یہ پراؤڈ کا مقام ہے کہ نہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں صرف ہمارے محمد کو نور سے پیدا کیا؟ میرے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے نا کہ اللہ نے 1,23,999 انبیاء میں آدم سے لے کر خاتم تک صرف ہمارے نبی کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل لکھنؤ کہ پوری دنیا کا مولوی سینہ تان کر, سینہ چوڑا کر کے زمانے کو بتاتا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں نور سے پیدا کیا. مگر ہوتا ہے کچھ اور. میں سوچتا تھا کہ آخر میرے نبی کی امت میں یہ کیسے منحوس لوگ ہیں جو اپنے نبی کے ہی نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. ارے تم تو ایسا سن رہے ہو جیسے شبیر وارسی کوئی نیا کچھ سنا رہا ہے. بھائی سب جانتے ہیں نا مسلمانوں میں ملاؤں کی ایک بڑی جمع غفیر ہے جو نبی کو نور نہیں مانتے. توجہ. میرا خود مناظرہ ہو چکا ہے نور کے عنوان پر غیر مقلدین سے, اور شاہ لافتہ نے فتح عطا کیا ہے اپنے نوکر کو. توجہ. ہاں اب پبلکلی مناظرہ کیا ہے ہم نے. ہم حجرے والے لوگ تھوڑی ہیں, ہم میدانی لوگ ہیں. توجہ. تو مسلمانوں, میں سوچتا تھا کہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا. تو یہ کیسے منحوس ملا ہیں, مفتی ہے جو اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. محمد کے نور ہونے کا انکار عیسائیوں نے نہیں کیا, یہودیوں نے نہیں کیا, مسلمانوں نے کیا. ارے اب بھی نہیں پہنچے. آسان کر دوں تمہارے لیے. بھائی میرے بابا ڈاکٹر ہیں,
میرے بابا، مثال دے رہا ہوں، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، لکھنؤ میری طرف دیکھنا، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، میرے بابا کے 3 بیٹے ہیں، 3 میں سے ہم 2 بیٹے ہم سینہ تان کر کہتے ہیں فخر سے کہ ہمارا باپ ڈاکٹر ہے، مگر جو یہ تیسرے نمبر کا بیٹا ہے نہیں پہنچے، جو یہ 3 نمبر کا ہاں بولو، جو یہ 3 نمبر کا بیٹا ہے وہ نہیں کہتا کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے، تو لکھنؤ کے نوجوان کہیں گے نا یہ 3 نمبر والا کتنا نمک حرام ہے، ہائے ہائے اللہ جانے کہا ہو، نعرہ حیدری، لکھنؤ کا نوجوان کہے گا نا کہ یہ 3 نمبر والا کتنا نمک حرام بھی ہے، مردود بھی ہے، لعین بھی ہے، خبیث بھی ہے، گستاخ بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ 3 نمبر والا کتنا منحوس ہے جو اپنے باپ کی عظمت کا انکار کرتا ہے، اپنے باپ کو ڈاکٹر نہیں مانتا۔ تو میں بھی سوچتا تھا کہ یہ ملا کتنا منحوس ہے جو اپنے نبی کو نور نہیں مانتا، جبکہ نبی نے خود کہہ دیا کہ میں نور ہوں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو میں سوچنے لگا آخر یہ کون منحوس ہے جو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے۔ میرے سمجھ میں بات تب آئی جب میں نے پوری حدیث پڑھی۔ حدیث یہ آدھی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اگر نبی فقط اتنا کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو شاید ہر ملا نبی کو نور مان لیتا، مگر میں کیا کروں، مولویوں کے گلوں میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ بڑا چالاک ہے ملا، میرے سمجھ میں بات آ گئی۔ اگر نبی فقط یہ کہہ کر رک جاتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو شاید ہر مولوی نبی کو نور مان لیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ۔ میرے سمجھ میں بات آ گئی، یہ مفتی جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے یہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو 2 ٹکے کا منحوس نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے یہ بغض نبی میں نہیں، بغض علی میں۔ اگر نبی صرف خود کو نور کہتے تو شاید ہر کس و ناکس نبی کو نور مان لیتا، مگر نبی نے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ پھنس گیا ملا، اور خطرناک پھنس گیا نا، سمجھ گیا چالاک لومڑی کہ اگر محمد کو نور مانا تو پھر علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ سمیٹ دی میں نے آج کی گفتگو ہے، اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ اپنے دلوں کو بس سمیٹ دی آج کی گفتگو، کل ہوگی گفتگو باقی۔ اپنے دلوں کو علی اور محمد کے محبت کے نور سے بھر لو، نور سے بھر لو اپنے دلوں کو۔ علی کا عشق، علی کی ولایت نور ہے، توجہ۔ اور جہاں نور ہو وہاں آگ نہیں رہ سکتی، نہیں پہنچے۔ جہاں نور ہو وہاں حسد نہیں رہ سکتا،
جس دل میں عشق علی ہو اس دل میں کسی کا حسد نہیں رہ سکتا. بس 2 منٹ کی ایک بات کہوں گا, ایک میسج دوں گا. مجھے بتایا گیا کہ میری تقریباً 13 سال پرانی کوئی کلپ وائرل کی گئی ہے 13 سال پرانی کلپ, جس کا جواب میں نے تقریباً 10 سال پہلے دے دیا تھا. میں کوئی ضدی خطیب نہیں ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں معصوم ہوں. ہم سے بھی سبقت لسانی ہوتی ہے, سہو لسانی ہوتی ہے. معاف کرنا سیکھو جیسے حسین نے حر کو معاف کیا تھا. 14 سال پرانی تقریر کا 50 سیکنڈ کا کلپ نکال کر وائرل کیا جا رہا ہے. تیرے باپ میں ہمت ہے تو شبیر وارسی کی آج کی تقریر وائرل کر کے دیکھا ہے. کسی کا ماضی کیوں کھنگالتا ہے ان بے غیرتوں کو؟ اچھا یہ ایسے بھی بلوں میں داخل ہوئے رہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے جو جانور بل میں رہتے ہیں وہ حرام ہیں. نہیں پہنچے آپ ہیں؟ شبیر وارسی جاہل ہے. ارے تو اتنا بڑا عالم ہے تو سامنے آ کر بات کرنا. ہم تو ہیں یہاں 5 روز, آؤ سامنے بیٹھ کے مردوں کی طرح گفتگو کرو. علی نہ مردوں کا نہیں, مردوں کا مولا ہے. آؤ سامنے گفتگو کرو. یہ فیک اکاؤنٹ سے چیزیں وائرل کرنا, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا. 13 سال پرانی تقریر, کسی کا ماضی نہ دیکھ. اگر حسین کا عزادار ہے تو حسین کی سیرت پر چل. اگر حسین نے حور کا ماضی دیکھا ہوتا تو حور کبھی علیہ السلام نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھے جو سمجھ گئے ہیں محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے, ہم بھی بولنا جانتے ہیں, مگر ہم جانتے ہیں کہ خاموشی 1000 بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. اور جاہلوں کے سامنے بولنا اللہ نے منع فرمایا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کہتا ہے جب جاہل سوال کرے تو جواب نہ دو, اسے اتنا کہو السلام علیکم. ہائے ہائے. جو سامنے آ کر گفتگو کرنے کی اوقات نہیں رکھتا, سوشل میڈیا میں کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کی عزت اچھالنا یہ بہت آسان ہے. آ کر ممبر پر بیٹھ کر علی علی کر کے دیکھا تو پتہ چلے گا کلیجہ میسم جیسا ہے. بھرے مجمع میں کر علی علی. علی کی نوکری آسان نہیں ہے. ہر ذاکر حسین کا احترام کرو. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ذاکر حسین ہونا آسان نہیں ہے. جان ہتھیلی پر لے کر چلنا پڑتا ہے حسین حسین کرنے کے لیے. یہ عزاداری, یہ کربلا, یہ ولایت, یہ محبت اہل بیت, یہ ہمیں پھولوں سے سچ کر نہیں ملے ہیں. ہمارے اسلاف کانٹوں پر چلے ہیں, نسلوں نے قربانیاں دی ہیں, ماؤں کی گودی اجڑ گئی ہیں, تب جا کر دلوں میں علی کی ولایت پہنچی ہے. تب جا کر آج ہمارے بیچ یہ حسین کا فرش عزا ہم تک پہنچا ہے. دوسروں کی عیب کھنگالنا, دوسروں کے پیچھے چلنا. شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا ہے تجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا. نہیں ہو سکتا ہے شاید ان کو بشارت دی گئی ہو. اب فرشتے صرف اتنا تھوڑی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا امام کون ہے, تیرا نبی کون ہے. ان سے فرشتے یہ بھی پوچھیں گے شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا تھا. یہ میرا مسئلہ ہے, میں جانوں میرا امام جانے. کسی کے عمل کو کھنگالنا, کسی کے عیبوں کو اچھالنا, یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے, یہ علی والوں کی سیرت نہیں ہے. میرا مولا تو وہ تھا جو گناہگار کے عیبوں کو ڈھانکتا تھا. اللہ ستار العیوب ہے, لوگوں کو عیبوں کو ڈھانکتا ہے, اور تو حسین کے ذاکروں کی عیب تلاش کر رہا. عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فرش عزا پر آئے ہو, تم نے صرف لباس بدلا ہے, کردار نہیں بدلا. یہ مجلس حسین لباس بدلنے کے لیے نہیں, کردار بدلنے کے لیے یہ مجلس حسین برپا کی جاتی ہے. اگر یہاں سے اٹھے اور گھر کی تہذیب یہاں لے کر آ گئے تو تم نے کچھ نہیں لیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ فرش عزا کی تہذیب اپنے گھر تک لے جاؤ, پھر تم نے حسین کے مجلس سے کچھ لیا ہے. یہ بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے عزادارو.
آج ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں. آج آپ مجلس حسین میں آئے ہیں, یہ کربلا ہے. یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھی ہیں. پوچھو ان سے کہ کیا ان کی بچیوں کو کسی نے تماچا مارا؟ کسی نے تمہارے چھوٹے بچوں کے گلوں پر تیر چلایا؟ کسی نے تم پر پتھر برسائے؟ عزادارو, ہم آسانی میں عزاداری کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں. ہاں, رونا چاہیے آپ کو. عزادارو, رونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی تھی. آپ کو رونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک معصوم شیرخوار کو نہر کر دیا گیا. ہاں عزادارو, آپ کو رونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں حسن کے قاسم کو تقسیم کر دیا گیا. عزادارو, آپ کو رونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں محمد کی نواسیوں کی چادریں چھین لی گئی. مگر انصاف کرنا عزادارو, تمہارا سن کر یہ حال ہو رہا ہے. اللہ جانے اس سید سجاد پر کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے باپ کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے دیکھا, جس کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن کو تماچے مارے گئے. عزادارو, قسم خدا کی عزادارو, اللہ وہ دن تمہاری بہنوں کو نہ دیکھا ہے جو دن سکینہ نے دیکھا ہے, جو دن زینب و کلثوم نے دیکھا ہے. عزادارو, شام غریبہ کے بعد جب یہ قافلہ رواں ہوا ہے نا عزادارو, ایک معصوم سی بچی, اس کا قصور یہ تھا کہ پہلی بار اس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. عزادارو, اس کی چیخ نکل گئی. اس بچی نے یہ سوچا تھا اس لیے کہ وہ بچی جب آ رہی تھی مدینے سے تو اس نے دیکھا تھا راستے میں جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی نا تو حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا تھا. مسلم کی یتیم بچی کو, عاتقہ کو گود میں لیا. حسین نے اس کا سر سہلایا, پرانے گوشوارے اتارے, نئی نئی بالیاں پہنائی. سکینہ یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی تھی. سکینہ نے یہ سوچا کہ نانا کی شریعت میں یتیم بچیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. عزادارو, سکینہ کو کیا پتا تھا کہ سکینہ کا کوئی سر نہیں سہلائے گا. ارے سکینہ کے بالوں کو پکڑ کر, ارے کانوں پر, گالوں پر تماچے. اجرکم من اللہ. امام فرماتے ہیں سلام اس بچی پر, اس بی بی پر کہ جسے اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا. اجرکم من اللہ. چہرے کا رنگ بدلتا گیا. عزادارو, جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے, نیزوں پر سر بلند ہیں, ایک ضعیفہ آئی. اس نے سنان ملعون سے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا. لعنتی کہنے لگا یہ سب بے نمازی تھے. اس ضعیفہ نے کہا جھوٹ نہ بول, ان کے جبینوں پر سجدوں کے نوری نشان بتا رہے ہیں, یہ نمازی تھے. ظالم کہنے لگا یہ سب باغی تھے, انہوں نے بغاوت کی تھی. ارے اس ضعیفہ نے ایک 6 مہینے کے بچے کا سر بریدہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا یہ بچہ بھی باغی تھا. عزادارو, یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے, ایک مقام پر پہنچا. روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر معلق تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا. حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. عزادارو, قافلہ رک گیا. ایک مرتبہ شمر لعنتی اپنے سواری سے اترا. ایک مرتبہ سپاہیوں سے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا. سپاہی کہنے لگے حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. حسین کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا. عزادارو, سینے پر ہاتھ رکھنا تیرے مذہب میں ماتم ناجائز نہیں ہے, ماتم کر کے رونا. امام فرماتے ہیں میرے جد پر ایسے رو جیسے ایک دکھیاری ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر. عزادارو, ایک مرتبہ شمر اترا, پوچھنے لگا قافلہ کیوں روکا گیا.
سپاہی کہنے لگے حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ اللہ جانے شمر ملون کے ہاتھوں میں کیسا تازیانہ تھا، کیسا کوڑا تھا. ہاتھوں میں کوڑا لیا، میرے امام کے کٹے سر کے پاس نہیں آیا، ارے ایک مرتبہ میرے بیمار امام کے پاس آیا، سید سجاد کے پشت پر کوڑے مار. اجرکم اللہ. اللہ عزادارو آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے پوچھا ظالم کوڑے کیوں مارتا ہے؟ شمر کہنے لگا تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، چل کر اپنے بابا حسین سے پوچھ حسین آگے کیوں نہیں بڑھتا. عزادارو بیمار بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے کٹے سر کے پاس آیا، بابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا؟ ظالم کوڑے مارتا ہے بابا، ظالم تازیانے مارتا ہے بابا. حسین کے سر سے آواز آئی سجاد میرے لال، تجھے کوڑا کھاتے میں بھی نہیں دیکھ سکتا مگر میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا. کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھو گے؟ کہا میری سکینہ کہیں گر کر کھو گئی ہے. سجاد جب تک میری سکینہ مجھے واپس نہ میری آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا. عزادارو اتنا سننا تھا. علی کی بیٹی نے یہ فقرہ سنا، زینب نے خود کو سواری سے گرایا، ایک مرتبہ جنگل کی طرف دوڑی، آواز دیتی ہوئی گئی سکینہ، آواز دے کہا ہے سکینہ ورنہ تیرا بھیا مارا جائے گا، میرا سجاد مر جائے گا. عزادارو کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی، ایک جھاڑی کو ہلتے دیکھا. اب جو زینب نے جھاڑی ہٹایا کیا دیکھا؟ ایک نقابپوش بی بی ہے، گود میں سکینہ. زینب نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہے جو اس بچی پر اتنا مہربان ہے؟ ورنہ کوئی اسے تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے نوچتا ہے. عزادارو کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا. بی بی نے نقاب ہٹایا، ارے زینب نہیں پہچانا، تیری ماں فاطمہ زہرا بیٹی ماں کے باہوں سے لپٹ گئی. اماں تب کہاں تھی جب بھیا کے خشک گلے پر شمر خنجر چلا.